اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا 5واں رکن فریضہ حج جو 9 ہجری میں لازم ہوا۔ آیا ایک بندہ بوڑھا ہے، امیر تو ہے، امیر کبیر ہے، بڑی مال اللہ نے دولت دی ہے، لیکن وہ اب حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایک عورت ہے بوڑھی، وہ دنیا سے جاتے وقت اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی، بیٹی کو کہے گئی، کسی رشتہ دار کو کہے گئی کہ تم جو ہے میری طرف سے حج کر لینا جی، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ پھر اس کے بعد فوت ہو گئی؟ یا کوئی عزیز و اقارب میں سے رشتہ داروں میں یا والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب بندہ ان کی طرف سے حج کرتا ہے تو کیا یہ حج ہو جائے گا؟ تو یقیناً یہ حج ہو جاتا ہے، حج بدل ہو جاتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی تردید بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع بالناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، وہاں انسان سے مراد کافر ہے، مومن تو ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور کوئی دنیا سے چلا گیا ہو تو دوسرا پھر اس کو صالح ثواب کر کے نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ حج ایک جو ہے وہ اہم عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں فقط بدنی ہیں، کچھ عبادتیں فقط مالی ہیں، حج ایسا ہے کہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ نماز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بدنی ہے، زکوٰۃ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مالی عبادت ہے، لیکن جب حج کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مرکبی عبادت ہے، یعنی دونوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس میں بدن اگر تندرست نہیں ہوگا تب بھی حج نہیں ہوگا جی، اور مال اگر دولت پوری نہیں ہوگی، ویزا اپروول جی، پاسپورٹ وغیرہ ان کے اخراجات نہیں ہوں گے تب بھی حج نہیں ہوگا۔ تاہم بوڑھا شخص جو ہے، زندہ بوڑھا شخص ہے یا فوت شدگان میں سے کوئی ہے، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کتاب المناسب کے باب وجوب الحج و فضلہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، سلیمان بن، اگر قرضہ کسی نے دینا ہو کسی کا جی، تو دوسرا ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ادا نہ ہو تو پھر اس کی جان لٹکی رہتی ہے۔ جیسے سرکار جو ہے مقروض کی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اگر مولا کے نات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں حضرت قتادہ کا یا فلاں کا میں ذمہ دار ہوں، میں قرضہ اتار دوں گا، سرکار پھر پڑھا دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے جو ہے وہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بخاری شریف کی باب وجوب الحج و فضلی کی روایت ہے، سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک قبیلہ ہے خثعم عرب کا، اس کی ایک خاتون آئیں، ایک عورت آئیں، وہ عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج کو فرض کیا ہے، میرے والد گرام بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، والد محترم، والد گرامی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، اس سے ثابت ہوا کہ حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ابواب العمرہ کے باب الحج المرأۃ عن الرجل، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور موطأ امام مالک کے کتاب الحج کے باب الحج امن یحج عنہ، اس میں روایت ہے، اور ابن ماجہ کا جو عنوان ہے باب الحج عن الحی اذا لم یستطع، کہ زندے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں جب طاقت زندہ نہ رکھتا ہو، اور موطأ امام محمد کے کتاب الحج میں ہے باب الحج عن المیت وعن الشیخ الکبیر، یعنی میت کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں اور بوڑھے شخص کی طرف سے بھی جو ہے وہ حج کیا جا سکتا ہے۔ اور ترمذی کے اندر تو باب ما جاء فی الحج عن الشیخ الکبیر المیت، بہت بوڑھا آدمی جو ہے، میت جو ہے وہ بوڑھے کی طرف سے بھی اور میت کی طرف سے بھی حج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جی۔ تو ایک اور روایت ترمذی کی ابواب الحج کی دیکھیں، حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد گرامی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں،
نہ حج و عمرہ کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سفر کرنے کی شقت رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو، حکم دے دیا کہ اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ جو ہے وہ کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل حسن صحیح ہے، اور نبی پاک کی طرف سے عمرے کا ذکر اسی حدیث میں جو ہے وہ موجود ہے جی۔ اور دیکھیں ایک اور روایت، باب الحج عن الحی اذا لم یستطع، بوڑھے کی طرف سے حج کرنا جب وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ حضرت حسین بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن ان میں حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا میں کروں؟ آپ تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر فرمایا تم اپنے والد کی جانب سے حج جو ہے وہ کر لو جی۔ اسی طریقے سے موطا امام محمد میں باب الحج عن المیت میں ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایوب سختیانی سے خبر دی کہ ان سے ابن سیرین رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ کسی آدمی کی اولاد بلوغہ سے قبل ہی فوت ہو جاتی تھی، یعنی بالغ نہیں ہوتی تھی، پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی تھی، مرگ ہو جاتی تھی، تو اس نے منت مانی کہ اگر میرا کوئی بچہ اتنی عمر کو پہنچے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اونٹنی کا دودھ دھونے لگے تو میں اسے ساتھ لے کر حج کروں گا، حج کی منت مان دی۔ پھر جب اس کا لڑکا نظر کے مطابق جوان ہو گیا، مگر اب وہ خود بہت بوڑھا ہو چکا تھا، نظر ماننے والا باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا والد بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس میں حج کرنے کی طاقت نہیں رہی، تو کیا اس کے بدلے میں حج کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ نے فرمایا کہ ہاں تم حج کر سکتے ہو۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی شخص فوت ہو چکا ہو یا مرد اور کوئی عورت ایسے بوڑھے ہو جائیں ان میں حج کرنے کی استطاعت نہیں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ اور دیکھیے بخاری شریف کے اندر اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت بن عباس کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی یہ صرف مرد کا نہیں ہے، عورت کا بھی جائز ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس نے حج نہیں کیا تھا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو کافی ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، اور آپ نے قیاس کیا، کئی لوگ قیاس کے منکر ہیں نا، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے، آپ نے قیاس کیا، آپ نے فرمایا اگر اس کی والدہ پر قرض ہوتا اور وہ ادا کرتی تو کیا یہ کافی نہ ہوتا، ادائیگی متحقق نہ ہو جاتی؟ اسے اپنے والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہیے، لہٰذا والدہ کی طرف سے وہ حج جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور نسائی کی کتاب و مناسک الحج میں ایک روایت ہے باب الحج عن المیت الذی نذر ان یحج، اس میں یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک عن شبرمۃ، لبیک عن شبرمۃ، تو آپ نے فرمایا یہ شبرمہ کون ہے؟ شبرمہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک عزیز ہے، برادری کا کنبے کا ایک فرد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ یہ بھی ذہن میں اگر کسی کا حج کرنا ہے حد بدل والدہ کا والد کا، پہلے اپنا کرے، جیسے قربانی اگر کرنی ہے والدہ یا والد کی پہلے اپنی کریں پھر ان کی طرف سے ہوگی جی۔ تو اس نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا پہلے اپنی جانب سے حج کرو پھر شبرمہ کی جانب سے حج کرنا۔ اللہ کریم جو بھائی حج دوسروں کو کراتے ہیں، مجھے بھی ہمارے محترم ٹیپو پہلوان اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت بخشے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنے والد کا حج بدل اس کا اتمام کرایا تھا، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کے والدین کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔